بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل رحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل۔ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اور جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، حضور نے فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، شہر برکت، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ فیہ، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، فَيُنزِلُ الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں بڑی شدت کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرمائے يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے آپس کے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، یہ حرص ہو، یہ شوق ہو دل میں کہ میں فلاں سے اس کام میں بڑھ جاؤں، تو حضور پاک فرماتے ہیں ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں تمہارے آپس میں جذبہ مسابقت کو دیکھتے ہیں، وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ اے پروردگار، آپ ایک ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں زمین میں جو زمین میں فساد مچائے گی اور زمین میں خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے موجود ہے، لہذا بظاہر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی۔ یہ فرشتوں نے عرض کیا تھا پوچھنے کے خیال سے، انہوں نے استفسار کیا کہ ہمیں تو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر ایک ایسی مخلوق کی پیدائش منظور تھی جو فرشتوں کی طرح نہ ہو۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، جو نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور جو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، ان کے ساتھ نفسانی اور جسمانی تقاضے ہی لگے ہوئے نہیں ہیں، نہ انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے،
نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جنسی خواہش ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ تو ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں وہ مشغول ہے، اور آنکھ جھپکنے کی مقدار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مخلوق پیدا کرنی منظور تھی، وہ ایک ایسی مخلوق جو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل کر سکتی ہے، اپنے نفسانی خواہشات پر غالب آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے وہ ایک اونچا مقام اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مقام حاصل کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ نفسانی تقاضے بھی لگی ہوئی ہو، جسمانی خواہشات بھی لگی ہوئی ہو، تاکہ مقابلہ رہے، جسمانی خواہشات کو دبایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے راستوں کو ڈھونڈا جائے۔ ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پیدا کرنی مقصود کی۔ لیکن فرشتوں نے جو سوال کیا، بظاہر لب و لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اعتراض کر رہے ہو، اگرچہ اعتراض کرنا ان کے پیش نظر نہیں تھا، وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بظاہر انہوں نے جو الفاظ کہے اس سے بظاہر اعتراض لگتا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جہاں کسی موقع پر اپنے بندوں کو عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت پر، وہ ان کے سامنے اس مخلوق پر فخر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جب اہل ایمان کے تنافس کو اور جذبہ مسابقت کو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں خیر کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے مجلس میں اپنی اس مخلوق پر فخر کرتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اتنا اونچا مقام ہے رمضان میں نیکیوں کا اور تنافس کا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر فرشتوں کی مجلس میں فخر کرے، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، حضور نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر دکھاؤ، نیکی میں ایسی مسابقت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جذبے کو دیکھ سکے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ بڑا محروم ہے، وہ بڑا محروم اور بدقسمت ہے اور بڑا بدنصیب ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک موجیں نظر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر بھی ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے اپنی جولی نہ بھر سکے، اپنا دامن نہ بھر سکے، اس کی محرومی میں کیا شک ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، ان کو جہنم سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور رمضان کے ہر شب روز میں ہر مسلمان کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک تو جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے یہ مہینہ، اور دوسری بات
وہ یہ ہے کہ اس میں ہر شب و روز میں، ہر 24 گھنٹوں میں ایک صاحب ایمان کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اس مہینے میں اہتمام کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں جب مسلمان قیام اللیل کر رہے ہو، رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، تو وہ دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح افطاری کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو، لیلۃ القدر کی رات اگر میرے علم میں آ جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو میں کون سی دعا مانگوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا تلقین فرمائی جو بہت بڑی دعا ہے۔ الفاظ اگرچہ اس کے مختصر ہے، لیکن دعا بڑی بیش قیمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، اللہم انک عفو، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی آپ کو بہت پسند ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر اگر آپ کو نصیب ہو تو اس میں یہ مانگا کرو۔ تو کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو یہی دعا مانگے، رمضان کی کسی بھی رات اور دن میں دعا کی توفیق ہو یہی دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہی دعا جو مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، رمضان کے شب و روز کے ہر ساعت میں، ہر لمحے میں جب کسی مسلمان کو توفیق ہو اس کو پڑھا کرے۔ اور اسی طرح افطاری کے وقت میں جب ہم افطاری کرنے جا رہے ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسری دعائیں ہم مانگ رہے ہو، یہ دعا بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ایک جامع دعا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ الصائم حین حتی یفطر، روزے دار جب تک روزہ افطار کرے، یعنی ایک روزے دار کی دعا وہ اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتے ہیں روزے کی حالت میں، حتی یفطر، افطاری تک۔ تو صبح روزہ رکھنے سے لے کر افطاری کے وقت تک یہ جو دورانیہ ہے، اس میں ایک روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام۔ والامام العادل، اور دوسرے شخص وہ عادل بادشاہ ہے، عادل امام، عادل حکمران اور عادل بادشاہ، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کے ساتھ یہی مناسب ہے کہ اس میں عدل ہو اور اس میں انصاف ہو۔ ایک حکمران، ایک عہدیدار، ایک صاحب اختیار، اگر کچھ لوگوں پر اس کو حکومت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، امامت اور قیادت حاصل ہے، کچھ لوگ ان کی رعایا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لوگوں کا بادشاہ اور حکمران بنایا ہے۔ بادشاہت ایک تو بڑی ہوتی ہے کہ ایک شخص پورے ملک کا حکمران ہے، لیکن صرف وہ امام نہیں ہوتا، ایک شخص صوبے کا حکمران ہے، یہ بھی امام ہے۔
اور ایک شخص ایک ڈویژن کا حکمران ہے، یہ بھی امام ہے، اور ایک شخص اگر ایک ضلع اور ایک تحصیل کا حکمران ہے، بلکہ اس سے نیچے آ کر اگر ایک شخص ایک یونین کونسل کا حکمران ہے، ایک تھانے کا ذمہ دار ہے، یہ بھی اپنے درجے میں امام ہے۔ تو اگر امام ہو لیکن عادل نہ ہو، اس میں عدل اور انصاف نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کی بات۔ لیکن اگر ایک آدمی امام ہے اور ساتھ عدل کے وصف سے متصف ہے، اپنی رعایت کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ اور اپنے ماتحت عملہ کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے زیر نگین لوگوں کے ساتھ اگر ان کا معاملہ عدل والا ہے اور انصاف والا ہے، تو یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے، ضرور قبول کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عدل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور خاص کر ایک حکمران کے لیے عدل اور انصاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عادل اور انصاف والے حکمران کو کتنا چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں گرمی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے اور شدت کا عالم ہوگا، ایک ایسی حالت ہوگی کہ انبیاء بھی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دوران 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان فرمایا جو عادل حکمران ہو۔ عادل حکمران اور عادل عہدیدار جس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہو۔ اب طاقت ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جاتا ہے، تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس سے بے انصافی ہو جاتی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عادل حکمران ہوگا، جو عادل عہدیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو پناہ دیں گے۔ دوسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا ذکر فرمایا جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ امام عادل ہے، عادل حکمران۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، جس آدمی پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں فرماتے۔ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعاؤں کو بادلوں کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں، یعنی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے ایسی دعاؤں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور پروردگار عالم فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اگرچہ کچھ عرصے کے بعد کیوں نہ ہو۔ یعنی مظلوم کی بد دعا، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت کی قسم اٹھاتے ہیں اور مظلوم سے یہ فرماتے ہیں کہ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اگرچہ کچھ عرصے کے بعد۔ اب مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے وہ مظلوم بنے گا، اور مظلوم کی جو آہ ہوگی وہ ہمارے مستقبل اور ہماری زندگی پر اثر انداز ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روزے دار، تو روزے میں دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ ایک عادل بادشاہ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی درجے میں کوئی اختیار دیا ہوا ہے،
کوئی عہدہ دیا ہوا ہے وہ انصاف کا اہتمام کرے، رعایا کے ساتھ عدل اور رحم کا معاملہ کرے، اور تیسرے مظلوم۔ لہٰذا ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم کر کے ظالم بن جائے اور وہ ہمارے مقابل والا شخص وہ مظلوم بن جائے اور اس کی ہمارے مستقبل اور ہماری زندگی پر اثر انداز ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔